السلام علیکم ناظرین، آج آپ کا میزبان سید آصف علی اپنے ایک نئے گیسٹ وقاص احمد کے ساتھ، جو کہ سی ای او ہیں سلور سٹون پراپرٹی کے اور بڑے مایہ ناز اور ورکنگ ہے اسلام آباد کے اندر اسپیشلی، اور باقی بھی پاکستان کے اندر ان کا ایک بڑا مقام ہے، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ پیسے نہ کمائے جائیں، تعلقات بنائے جائیں، اور اس میں بڑی حد تک یہ کامیاب یا باقی یہ کہانی اپنی خود سنائیں گے۔ آج ہم پروم کریں گے ریل اسٹیٹ کا اس وقت کیا اسٹیٹس ہے، اس وقت کتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور اس انویسٹمنٹ کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ وقاص احمد صاحب السلام علیکم۔ وقاص احمد، ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ریل اسٹیٹ کنسٹرکشن اور بلڈنگ کا ماحول کیسا ہے؟ اس وقت پاکستان میں اگر آج آپ دیکھیں پچھلے 10-12 سال پہلے آپ دیکھیں اور آج دیکھیں تو اس ٹائم ماشاءاللہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کا کام بڑے اچھے زور و شور سے جا رہا ہے۔ کافی نئی سوسائٹیز کا وجود آیا اور ماشاءاللہ کافی اچھے طریقے سے اس میں یہ جا رہا ہے۔ جی وقاص صاحب، اس کی اصل وجہ کیا؟ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بہتر ہو گیا؟ جی بالکل، ہمارے عمران خان صاحب ہمارے جو پی ایم ہیں، انہوں نے ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کے حوالے سے کافی اچھے اقدامات اٹھائے، جس کی وجہ سے ہماری ریل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے وہ کافی اچھے ایک لیول پہ آگے مزید بھی جائے گی اور کافی ماشاءاللہ اس ٹائم کافی اچھے لیول پہ آ گئی ہے۔ جی وقاص احمد صاحب، اب ہمیں بتائیں کہ افواج پاکستان کا اس ملک کی بہتری کے لیے، سلامتی کے لیے کیا کردار ہے؟ جی بالکل، پاکستان کی جو افواج ہے اس میں اگر آپ اوور آل دیکھیں تو ایک بہت بڑا کردار ایک ریل اسٹیٹ میں بھی ہے کہ پہلے دہشت گردی بہت زیادہ تھی، لوگ ڈرتے تھے، اسپیشلی جو ہمارے اوورسیز ہیں وہ کافی ڈرتے تھے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ کی جائے کیونکہ حالات یہاں پہ بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ اس ٹائم شکر الحمدللہ حالات بہت بہتر ہیں اور ایک بہت بڑا کردار ہے ہماری فوج کا کہ پاکستان میں اس ٹائم کوئی ایسی کوئی نہ دہشت گردی ہے، نہ کچھ وہ جو پہلے بم دھماکے جو بھی ساری چیزیں ہوتی تھیں وہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کافی اچھا ایک امپیکٹ پڑا ہے ریل اسٹیٹ پہ۔ جی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افواج پاکستان نے اس ملک کی تعمیر کے لیے بھی اہم کردار ادا کیا، بھلے وہ جنگوں بارڈر پہ ہو، بھلے وہ اندرون ملک ہو۔ جی بالکل، اسی وجہ سے ریل اسٹیٹ کے اندر پیسے کی جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے بیرون ملک سے، وہ انہی کی مرہون منت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جی اسی طرح آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ عمران صاحب نے جو ہائی رائز بلڈنگ کا جو ویژن دیا ہے کہ ہائی رائز بلڈنگ کی اس وقت اجازت دے دی گئی ہے اسپیشلی اسلام آباد کے اندر، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس سے ہمارے سیکورٹی ایشوز کم ہوئے ہیں، ہماری سڑکوں کا برڈن کم ہوا ہے۔ وہ جو عمران خان نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے کہ ہائی رائز بلڈنگ، تو اس سے بڑے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ ایک جب آپ ہائی رائز بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں تو ایک تو وہ اسپیس بہت کم، اس سے جتنے لوگ اس ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں اگر آپ اس کو ایک سوسائٹی کے نظر میں ایک اس شکل میں دیں یا آپ اس کو ایک ٹاؤن کی شکل میں دیں تو وہ پورے گاؤں بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے وہ 10 سے 12 کنال یا 20 کنال پہ آپ ایک پوری کی پوری بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہیں۔ ایک تو اسپیس بہت کم گھیرتی ہے، دوسرے دیکھیں گے اس میں جو سیکیورٹی وہ ہوتے ہیں وہ بھی کافی حد تک سیکیور ہوتا ہے۔ کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں ہر جگہ پہ کیمریز وغیرہ، سیکیورٹی گارڈ وغیرہ، تو اس میں آرام سکون سے فیملیز، بچے بھی کافی سیکیور ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ نہ کوئی ایسی روڈز ہوتی ہیں، نہ گاڑیاں وغیرہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو بچے بھی وہاں پہ اندر بیچ میں آپ ایسا سمجھے ہائی رائز جو بلڈنگز ہیں اس میں ایک تو آپ کو ضرورت کی ہر چیز بھی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو باہر کہیں بہت دور جانا بھی نہیں پڑتا، اور سب سے جو بڑی میں سمجھتا ہوں وہ ہے یہی ہے کہ آپ نا سیکیور رہتے ہیں وہاں پہ۔ بڑی اچھی بات کی ہے۔ ایک تو یعنی آپ کہتے ہیں کہ جو کہ ایگزٹ اور انٹرنس کے چند راستے ہوتے ہیں جس سے آپ کو بڑا اچھا ہوتا ہے، جی وہ بہت سیکیور ہوتے ہیں، دوسرا کیمرے لگے ہوتے ہیں، سائرن لگے ہوتے ہیں، اور ہر وقت آپ واچ ہو رہے ہوتے ہیں، ایکسیپٹ ٹوائلٹ اور باتھ روم کے علاوہ آپ ہر جگہ پہ دیکھے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا موومنٹ آپ کی، اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں وہ اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ جی وہ آپ فار ایگزامپل آپ وہاں پہ سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس ہائی رائز بلڈنگ میں کہیں بھی آپ رہتے ہیں تو اس میں اگر اللہ نہ کرے کچھ ایسا وقت آتا ہے کہ آگ لگ جاتی ہے یا 100 مسئلے ہوتے ہیں تو وہ اسی ٹائم آپ ایک کال کریں گے، اسی ٹائم مینٹیننس والے آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یا
آپ کی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, آپ ہاسپٹل کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے, اسی ٹائم آپ کو سارے مسئلے آپ کے ایک ہی جگہ پہ حل ہو جاتے ہیں. وقاص صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں, کسی بھی ایمرجنسی میں ہر چیز آپ کو وہاں پہ موجود ہوتی ہے آپ کی ہیلپ کے لیے, آپ کی مدد کے لیے. لیکن ابھی ہم یہ بتائیں کہ یہ جو کنسٹرکشن کا ریٹ بھی تو کم ہو جاتا ہے نا, ایک ورٹیکل بلڈنگ, ہائی رائز بلڈنگ کا اسی طرح جو ریٹ ہے لاگت کا وہ بڑا کم ہو جاتا ہے. اب کیا کم ہو جاتا ہے؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں یہ تو اس میں پائپ کم پڑے گا, تار کم پڑے گی. جی یہی اس میں سریا کا استعمال بھی, مطلب اگر آپ دیکھیں کہ ایک ہائی رائز بلڈنگ میں فار ایگزامپل 20,000 لوگ رہتے ہیں, 20,000 گھر ہیں اس میں, یا 10,000 گھر ہیں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. اسی طرح وہ اگر آپ اس کو ایک دوسری شکل دیں, ایک سوسائٹی کی شکل دیں یا ایک ٹاؤن کی شکل دیں, تو وہی جو 20,000 گھر ہوں گے اس پہ آپ لاگت چیک کریں گے تو وہ لاگت جو ہے وہ ڈبل سے بھی ٹرپل ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا انہوں نے قدم اٹھایا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں باہر ممالک میں آپ جائیں, آپ دبئی جائیں, آپ باقی کسی بھی ممالک میں جائیں, وہاں پہ آپ کو ہائی رائز بلڈنگ ہی نظر آتی ہے. ایک تو خوبصورتی, اور دوسرے نمبر پہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی سیکیورٹی ایشو وہاں پہ نہیں ہوتا, سیکیور ہوتا ہے, اور آپ کو چند ہی مطلب لمحات میں آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت, مینٹیننس کی کسی بھی ایمرجنسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو آرام سکون سے مل جاتی ہے. وقاص احمد صاحب آپ ہیں CEO سلور اسٹون پراپرٹی کے, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت پراپرٹی کی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوازمات ہیں یعنی سریا, اینٹ, بلاک, یہ دن بہ دن مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. پچھلے سال انہی دنوں میں اس کی قیمت تھی 1,04,000 روپیہ, اسٹیل کی بات کروں, اور آج اسٹیل جا رہے 1,70,000 سے بھی اوپر. آپ اس بارے میں حکومت کو تجویز دینا پسند کریں گے, پرائم منسٹر عمران خان کو؟ جی میں تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو یہی میری ایک ریکویسٹ بھی ہے اور ایک رائے بھی ہے کہ چونکہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں, ویسے تو کافی ساری چیزیں ہوں گی لیکن میرے خیال کے مطابق کہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کی وجہ سے ہم اس کو مزید بھی ایک اچھے لیول پہ لے کے جا بھی سکتے ہیں, اور ایک اچھے لیول پہ آ بھی گیا شکر الحمدللہ. اس ٹائم پراپرٹیز جتنی بھی آپ دیکھ لیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے تو ایک اچھے اس پہ جا رہا ہے. تو اس میں یہی کہوں گا کہ لازمی بات ہے کہ اگر ہم کنسٹرکشن کریں گے, ہم ہائی رائز بلڈنگ بنائیں گے, اس کے لیے بھی تو لازمی بات ہے کہ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ جو سریا ہے اس کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے. پچھلے سال دیکھیں, اس سال دیکھیں کافی بڑھ گئی. تو میری ریکویسٹ بھی ہے کہ ان چیزوں کو ایک مطلب ایسے لیول پہ لے کے چلیں کہ لوگ جو ہیں خاص طور پر ہمارے اوورسیز جو ہیں کہ وہ بھی خواہش رکھیں کہ ہم پاکستان میں ایک بزنس کریں, پیسہ وہاں سے یہاں پاکستان میں لے کے آئیں. وہ تبھی کریں گے, وہ یہاں پہ اپنا گھر تبھی بنا سکیں گے کہ وہ یہاں پہ ان کو کم از کم ریٹس بھی اچھے ملیں. جو کنسٹرکشن کے ریٹس ہیں, چاہے وہ سیمنٹ ہے یا سریا ہے یا اس کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں, اگر ان کو وہ چیزیں کم ملیں گی تو وہ لازمی بات ہے وہ خواہش رکھیں گے یہاں پہ آنے کی. جب وہ خواہش رکھیں گے, وہ یہاں پہ آئیں گے, تو اس سے ہمارے ملک کو بھی اور ہمارے جتنے بھی سرمایہ کار جتنے بھی ہیں ان کو سب کو ایک اچھا بینیفٹ حاصل ہو سکتا ہے. وقاص صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زر معاہدہ کے ذخائر بڑھانے میں ہمارے بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں جسے ہم اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں, ان کا کتنا کردار ہے؟ ہاں جی بہت بڑا کردار ہے. اور آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ آئیں اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کریں؟ جی میں اپنے اوورسیز پاکستانی کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور یہاں پہ سرمایہ کاری کریں, یہاں پہ ریئل اسٹیٹ جو کہ اس ٹائم ایک اچھے لیول پہ جا رہا ہے اس میں انویسٹ کریں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے کہ پہلے آج سے اگر 10-12 سال پہلے دیکھا جائے تو تب ایک میرے خیال سے ایک سیکیور نہیں بھی تھا, کیونکہ یہاں پہ حالات بہت خراب ہو چکے تھے. اس ٹائم حالات بہت اچھے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اوورسیز ہیں وہ یہاں پہ آئیں, اپنے لیے سرمایہ کاری کریں, انویسٹمنٹ کریں. انویسٹمنٹس کے علاوہ اگر وہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اپنا گھر بنائیں, کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں شکر الحمدللہ اس ٹائم سب کچھ چیزیں اسٹیبل ہیں. اپنے بچوں کو یہاں پہ
لے کے آئیں یہاں پہ ان کو دکھائیں کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے. جی یہاں پہ ہمارے پاکستان میں شکر الحمدللہ اس ٹائم اگر آپ ناردرن ایریاز میں جائیں تو کافی لوگ آتے بھی ہیں، باہر ممالک سے لوگ آتے بھی ہیں دیکھنے کے لیے. تو اپنے بچوں کو یہاں پہ لے کے آئیں. تعلیم کی اگر آپ بات کریں تو تعلیم بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ایک تعلیم بھی ہے. اگر آپ صحت کی بات کریں تو ہاسپٹلز وغیرہ بھی جگہ جگہ پہ کافی اچھے ہاسپٹلز بھی بنے. اور جو بھی ایک روزمرہ کی زندگی کے لیے جو بھی ایک چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں جو بندہ کہتا ہے کہ اوورسیز میں مجھے بیٹر ملتی ہیں، تو میرے خیال سے اس ٹائم پاکستان میں بھی وہ ساری چیزیں ایک اچھے لیول پہ ان کو مل سکتی ہیں. تو میری گزارش ہے کہ جتنے بھی اوورسیز ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بزرگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی تو ایک تو یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. انویسٹمنٹ بھی دیکھیں، اگر وہ فار ایگزامپل پاکستان ان کا ہوم ٹاؤن ہے تو ایک نہ ایک دن تو انہوں نے واپس آنا ہے پاکستان، تو کیوں نہ وہ ابھی سے یہاں پہ ان کے لیے پلاٹ لے لیں، اس پہ سٹولی کر کے گھر بنائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک نہ ایک دن تو انہوں نے واپس آنا ہی ہے، تو کیوں نہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک جو ہے ایک اچھا فیوچر میں ایک اچھا گھر اور اچھا سارا کچھ جو ہے نا وہ پاکستان میں کریں. وقاص صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دنیا میں کہیں بھی رہیں وہاں پہ سیکنڈ سٹیزن رہیں گے، بھلے ان کو برٹش کارڈ مل جائے، بالکل گرین کارڈ مل جائے، لیکن پھر بھی یہ نمبر 2 ہی کہلائیں گے، چونکہ پاکستان ان کا پہلا وطن ہے، پہلا گھر ہے. دوسرا اگر بے شک وہی ہوگا جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں کو، جیسے آپ نے بڑی اچھی ترجیح دی کہ اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً چھٹیوں میں لے کے آئیں اور اس ملک کو دکھائیں کہ کتنا خوبصورت ملک ہے. دوسرا لیکن وقاص بھائی ابھی بات یہ بھی آتی ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ اگر میرے بچے پاکستان میں گئے تو ان کا علاج اگر پرابلم ہوا تو وہ کیسے علاج ہوگا، ان کی ایجوکیشن کیسے ہوگی، ان کا سیکورٹی ایشوز کیسے ہوں گے. تو آپ ذرا ہمارے اوورسیز کو بتائیں کہ اس وقت کتنے اچھے ہوٹل چین ہیں، کتنے اچھے ہاسپٹل چین ہیں، کتنے اچھے ایجوکیشن چین ہیں، جو تقریباً 19-20 کا فرق ہے دنیا کے اندر اور ہمارے پاس. جی جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ پاکستان میں اس ٹائم آپ پچھلے 10-12 سال 15 سال پہلے کو چھوڑ کے ابھی کی بات کریں تو اس ٹائم پاکستان میں اگر آپ ایجوکیشن کو دیکھیں تو کافی اچھی ایجوکیشنز ہیں یہاں پہ. آپ باہر اوورسیز میں اگر آپ دیکھیں کہ اوورسیز میں جیسا کہ او لیولز اے لیول، وہ یہاں پہ بھی آپ جس جگہ پہ کسی بھی سٹی میں جائیں آپ کو ایک اچھی مطلب جو جس کو ہم وہ انگریزی تعلیم بولتے ہیں عام زبان میں، جدید، تو یہاں پہ آپ کو اچھی یونیورسٹیز، کالجز، سکولز وغیرہ کافی اچھے ایجوکیشن کے حوالے سے اگر آپ بات کریں. اس کے علاوہ اگر آپ صحت کے حوالے سے بات کریں تو کافی اچھے ٹیکنالوجی پاکستان میں بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کے یہ اچھے ہاسپٹلز ہیں، جگہ جگہ پہ ہیں. آپ کسی بھی چھوٹے سے شہر میں بھی جائیں تو ایک اچھے ہاسپٹلز بھی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ہوٹلنگ کی طرف جائیں تو ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ بڑے اچھے ہوٹلز جس جگہ بھی آپ جائیں، ناردرن ایریاز میں جائیں تو کافی اچھے اسلام آباد، آگے لاہور، کراچی، جدھر بھی پورے پاکستان میں جدھر بھی آپ جائیں تو کافی اچھے ہوٹلنگ بھی ہے. جی یعنی وقاص صاحب آپ کا مطلب یہ کہ وری نہیں ہونا چاہیے کہ میرے بچے کہاں پڑھیں گے، کہاں علاج ہوگا اور کہاں رہیں گے. جی بالکل. تو یہاں پہ بڑی اچھی سوسائٹی بھی ہیں جن چونکہ میڈیا کے حوالے سے ہم کا نام لینا نہیں چاہیں گے. اگر آپ کے شعبے میں پیسہ لگایا جائے ایز اے انویسٹر تو تقریباً 30 سے 40% اس کی اینول ریٹرن ہے. تیسرا یہ بتائیں کہ بلا سود بینکاری، چونکہ بینکاری تو ہمیشہ سودی ہوتی ہے اور الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، تو یہاں پہ اگر انویسٹ کرنے کو تو حلال منافع کمائیں گے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ سود، کیونکہ بینک میں تو سود ہی آپ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو سود اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم سود کھائیں. ٹھیک ہے، تو بینک میں پیسہ رکھنے کی بجائے میں آپ کو دیکھیں ویسے کافی بزنسز ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال کے مطابق میں کہتا ہوں کہ اگر آپ بینک میں پیسہ رکھنے کی بجائے آپ اس کو ریئل اسٹیٹ میں لگائیں، آپ کنسٹرکشن میں لگائیں، آپ ریئل اسٹیٹ میں لگائیں. تو دیکھیں اگر بینک میں آپ، ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ بینک میں پیسہ رکھتے بھی ہیں، ایک تو سب سے بڑا جو اس کا میں نے آپ کو فیکٹ بتایا کہ سود ہے. ٹھیک ہے، جو کہ اللہ کے سے جنگ ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو بینک میں آپ کو زیادہ سے زیادہ کتنا پروفٹ ملتا ہے؟ وہی پروفٹ اگر آپ، میں کہتا ہوں آج آپ ایک پلاٹ کسی بھی جگہ، اسلام آباد کسی بھی جگہ آپ
انویسٹمنٹ کریں, ایک پلاٹ لیں, ٹھیک ہے, اگلے سال میں آپ اس دیکھیں گے تو آلموسٹ وہ ڈبل ہو چکا ہوگا. تو اگر آپ اس کمپیریزن میں جائیں بینک والے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ, ایک تو ہمارا جو اس دین ہے, اسلام ہے, وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا, اور دوسرے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ مطلب اتنا پروفٹ دے آپ کو. ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے سے, کنسٹرکشن میں آپ انویسٹمنٹ کریں تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ سب سے اچھا ہے کہ آپ کو ایک پروفٹ ملے گا. لیکن دوسری بات وقاص صاحب, میں بھی آپ سے بھی اس کی تصدیق کرنا چاہوں گا, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ پیسے کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے, اس کے اگینسٹ پلاٹ کی قیمت یا فلیٹ کی قیمت بڑھتی جاتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ پیسہ ڈی ویلیو ہوتا ہے. ہاں جی, تو مطلب پیسہ ڈی ویلیو ہوتا ہے, اور جو کنسٹرکشن کا پلاٹ ہے, جو آپ کا فلیٹ ہے, اس کی قیمت دن بدن بڑھتی جاتی ہے. آپ منافع بھی اس کا لیتے رہتے ہیں, لائک اگر آپ کرایہ لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ورتھ بھی بڑھتی جاتی ہے. جی, اگر آپ کنسٹرکشن والی سائٹ پہ جائیں نا, تو اگر آپ فار ایگزامپل ایک گھر پرچیز کرتے ہیں, یا آپ ایک فلیٹ پرچیز کرتے ہیں, یا آپ ایک دکان پرچیز کرتے ہیں, یا آپ کمرشل میں آپ کوئی شاپ پرچیز کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو پر منتھ اس کا رینٹ ملتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ رینٹ ویلیو بھی اچھی ہے, آلموسٹ 0.5% اس کی رینٹ ویلیو بنتی ہے. اسی کے ساتھ اگر آپ اس کو پھر مزید اگر آپ سال بعد 2 سال بعد آپ اس کو سیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو اس حساب سے پروفٹ وہ الگ سے دیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو حالات, جو میں وہی بات دوبارہ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں, جو ہمارے اوورسیز پاکستان یہاں سے گئے ہیں وہ 15 20 سال 30 سال پہلے گئے ہیں, جی, اور آج کا پاکستان جسے ہم کہتے ہیں نیا پاکستان, وہ بہت بہتر ہو چکا ہے. اب لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی ہے, اب گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی ہے, اب ہر جگہ پہ آپ کو پیٹرول پمپ اویلیبل ہے. یہ نہیں کہ 50 میل چلے جائیں گے آپ کو پیٹرول پمپ نہیں ملے گا. تو یہ جو نقشہ ہے, یہ اپنے ہمارے ذرا اوورسیز پاکستان کو بتائیں کہ اس وقت پاکستان کتنی ترقی بھی ہے اور کتنے اس کے اندر بہتری آ رہی ہے. جی, میں اپنے اوورسیز پاکستانی کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج سے 15-20 سال پہلے پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں اسی وجہ سے کہ پاکستان سیکیور نہیں ہے, نہ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے, نہ اپنے بچوں کے فیوچر کے لحاظ سے, تو ابھی یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس طرح آصف صاحب آپ نے بتایا کہ یہ نیا پاکستان ہے. تو بالکل یہ ایک نیا پاکستان ہے. اس ٹائم پاکستان میں ہر چیز کے حوالے سے, ہر چیز کے حوالے سے آپ دیکھیں گے, چاہے وہ بزنس کے حوالے سے ہو, چاہے وہ رہن سہن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ جو سیکیورٹی ہے اس حوالے سے ہو, کہ پہلے یہاں پہ حالات کافی خراب تھے. اس ٹائم پاکستان کے حالات بہت اچھے ہیں, اور یہ مزید اور مزید بھی اچھے ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے. آپ لوگ ساتھ کیسے دیں گے؟ آپ لوگ یہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئیں, اپنے بچوں کو لے کے آئیں, ان کو دکھائیں کہ پاکستان ویسا نہیں ہے ابھی. یہاں پہ آپ سکون سے سب کچھ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ ناردرن ایریاز میں جائیں, آپ ایک اچھے مطلب آپ کو ایک اچھا وہاں پہ انوائرمنٹ ملتا ہے, آپ وہاں پہ ایک نیچرل بیوٹی دیکھتے ہیں, جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ باہر تو سارا کچھ آرٹیفیشل ہوتا ہوگا, ٹھیک ہے. یہاں پاکستان میں تو سب کچھ نیچرل ہے, تو اس سے لطف اندوز ہوں, اس سے آپ ایک انجوائے کریں اسے. تو میرا یہی پیغام ہے کہ پاکستان کے حالات کافی اچھے ہیں, اور اس کو ہم مزید اچھا بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے. بڑی اچھی بات کی ہے کہ پاکستان واقعی بیوٹیفل ہے. اس نام کا نہیں, یہ بتاتا ہے کہ اس ملک کے لوگ مہمان نواز ہیں, اس ملک کے لوگ بہت بڑے پرامن ہیں. چند عرصہ دہشت گردی وہ پاکستانی نے کی تھی, وہ باہر کے لوگوں نے کی تھی, لیکن اس وقت حالات واقعی بہت اچھے ہیں. لیکن میں وقاص صاحب آپ کے ساتھ اس لیے بار بار کچھ باتیں ایسی بھی کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے تحفظات ہیں ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں کے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر شاید بینکنگ سسٹم اس طرح کا اچھا نہیں ہے جیسے یورپ میں ہے. اس ملک کے اندر شاید بہت سے پرابلم ایسے ہیں جو وہ یہاں پہ آ کے فیس نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے جیسے بڑا اچھا نقشہ کھینچا, بڑا بہترین نقشہ کھینچا کہ بہت پرامن یہ ملک ہے اور بڑی ترقی کی طرف گامزن ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ لیکن حکومت پاکستان نے ایک بڑا اچھا اقدام اٹھایا تھا پچھلے سال, اور آج اس کو فی الحال کلوز کر دیا ہے. میں بات کر رہا ہوں ایم ایس ٹی اسکیم کی, جو پچھلے سال وزیر اعظم عمران نے کہا کہ پیسہ جہاں سے بھی آئے گا, جو بھی لے کے آئے گا, اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ پیسہ کہاں سے آیا, اور اس ملک کی اکانومی بہتر کرنے کے لیے ایک اہم کردار تھا. لیکن اصل میں ہمارا ایشو یہ ہے, ہمارے عوام جو ہیں
وہ آخری وقت تک بیٹھے رہتے ہیں کہ اچھا جی ابھی دن ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی سسٹم ہے، اور بعد میں جیسے آپ نے FER کا دیکھا کہ کل پرسوں جو تھا 30 ستمبر آخری ڈیٹ تھی، تو سسٹم سارا بیٹھ گیا تھا FER کا. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت جو MSC اسکیم ختم کی گئی ہے اس کے کیا نقصانات ہیں، کیونکہ لوگ تو باہر پیسہ لے کے بیٹھیں کہ اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کریں، لیکن وہ ڈرتے ہیں ٹیکس کے اداروں سے. جی بالکل، جب یہ MSC اسکیم آئی، عمران خان صاحب نے جب یہ بتایا کہ آپ پیسہ لے کے آئیں، آپ انویسٹ کریں، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، تو میرے خیال سے تب لوگوں نے، چاہے وہ اوورسیز میں ہیں، اوورسیز سے بھی کافی پیسہ آیا، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ میں کافی ایک اچھا بوم آیا. ایسے ہی تو ابھی چونکہ وہ انہوں نے ختم کر دیا تو پیسہ رک گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں تاکہ لوگ پیسہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں. جو اوورسیز ہیں وہ اس چیز سے نہ ڈریں، کیونکہ لازمی بات ہے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، اوورسیز کے پاس پیسہ ہے، لیکن وہ ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ ہم شاید پیسہ لے کے آئیں اور ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ان کو ڈرنا بھی چاہیے. تو ان کو چاہیے، میرا پیغام ہے عمران خان صاحب کو کہ اس اسکیم کو مزید تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا جائے تاکہ لوگ مزید انویسٹمنٹس کریں اس میں. یہ وقاص صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، کیونکہ لوگ تو پیسہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تک وزیراعظم عمران خان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اوورسیز پاکستانیوں نے، اگر آپ ان کا اعتماد بحال کر رکھیں گے، ان کے اعتماد کو شیک نہیں ہونے دیں گے، تو وہ یقیناً اس ملک کی تعمیر کے اندر ایک اہم کردار ادا کریں گے. دوسرا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اوورسیز پاکستان جب ہمارے باہر سے آتے ہیں تو ان کو پہلے گرین پہ لائن سے گزارا جاتا تھا، لیکن ابھی وہ معاملات نہیں، ابھی ان کو عام بندوں کی طرح چیک کیا جاتا ہے، عام بندوں کی طرح. تو ان کے لیے کوئی ایسی اقدامات ہونے چاہیے، ان کو فیسلٹی دینی چاہیے تاکہ وہ ایز اے اوورسیز اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم نے اس ملک کو کما کے دیا ہے، اس ملک کی تعمیر میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، تو ہم جب واپس آتے ہیں تو ہماری عزت ہوتی ہے. میں وقاص احمد صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اگر کوئی اوورسیز پاکستانی آپ سے کوئی پراپرٹی کے حوالے سے رائے لینا چاہے، ایکسپرٹس رائے لینا چاہے، چونکہ یہاں پہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانی وہاں بیٹھے ہیں ان کو اصل حقائق یہاں پہ نہیں پتا تھا، چونکہ یہاں پہ عام طور پہ کہا جاتا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ سے اتنی دور، اسلام آباد سے ایئرپورٹ سے اتنا. تو آپ ان کو حقائق اچھے معنی میں اچھی طریقے سے بتانے کے لیے ایک تو آپ ان کو یہ بتائیں کہ کس طریقے سے وہ آپ سے رائے لے سکتے ہیں، اور کس طرح رائے لے سکتے ہیں، اور کس وقت آپ سے رائے لے سکتے ہیں. جی میں اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو اول تو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ٹائم دیکھیں، اس ٹائم جو کہ پراپرٹی ایک پیک پہ جا چکی ہے، اگر ہم دیکھیں کہ آج سے اگر ہم 7-8 سال پہلے اگر ہم وہی پراپرٹی خریدتے تو آج اس کی، اگر آپ اس کو کمپیئر کریں آج سے، تو آج وہ ایک 3 سے 4 گنا زیادہ ہو چکی ہے. تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ ابھی سے دیکھیں. ہم اکثر اوقات میں اپنے کلائنٹس کو، اپنے انویسٹرز کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آج آپ اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ لازمی بات ہے بچے کل کا مستقبل ہیں، وہ انہوں نے بڑا ہونا ہے، انہوں نے بھاگ دوڑ سنبھالنی اس ملک کی. بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ انہوں نے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. اگر وہ ویل اویئر ہوں گے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پراپرٹی کہاں خریدنی چاہیے، کہاں منافع والی پراپرٹی ہے، کہاں اچھا ریٹ ملے گا، کہاں اس پہ دیر رس نتائج بہتر ہوں گے. تو لیکن ہم یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے، ہمارے عوام جو اوورسیز پاکستان ہے وہ آپ سے کس طرح سے اور کس ٹائم پہ رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی وہ اینی ٹائم ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم، چونکہ اوورسیز اور پاکستان کے ٹائمز میں تھوڑا سا وہ ڈفرینس ہوتا ہے. وہاں پہ کبھی ایسے ممالک ہیں وہاں پہ رات ہوتی ہے، یہاں پہ دن ہوتی ہے. تو اینی ٹائم ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہماری میلز جو کہ نیچے آپ کو مینشن ہو جائیں گی، تو آپ کسی بھی ٹائم اچھی ایک رائے حاصل کرنے کے لیے، ایک اچھا مشورہ حاصل کرنے کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. صاحب آپ کا واٹس ایپ نمبر 0316316316 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. دوبارہ اگر کر دیں آستہ سا. ہاں جی 0316
9163163166. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اور آپ اینی ٹائم کسی بھی ٹائم آپ اس پہ میسج چھوڑ سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ایک اچھی رائے بھی آپ کو ملے گی، اور آپ کے ساتھ ایک اچھا ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ایک اچھے مشورے انشاءاللہ ہم آپ کو. وقاص صاحب اس طرح اگر آپ کا ای میل کوئی کرنا چاہے؟ جی میرا ای میل ایڈریس waqas.iuic@gmail.com. جی کچھ اور آپ کا ویب سائٹ ہو یا فیس بک پہ جو ہمارا اکاؤنٹ ہے وہ سلور اسٹون پراپرٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے ہمارا اکاؤنٹ ہے. اس کے علاوہ سلور اسٹون prop.com یہ ہماری ویب سائٹ ہے. تو آپ اینی ٹائم ہم سے بلا کسی تکلف کے، بلا کسی پرابلم کے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا مشورہ بھی دیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، کس ٹائم کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. انشاءاللہ سب آپ کے ساتھ ہم یعنی بھلے وہ انسٹالمنٹ پہ کرنا چاہیں، بھلے وہ یکمشت کرنا چاہیں. ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ کافی اچھے، جیسا کہ آپ اگر آپ اس ٹائم کوئی بھی پلاٹ خریدتے ہیں، نہ کہ وہ اوورسیز زیادہ تر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جب تک پاکستان آتے ہیں تب تک وہ انسٹالمنٹ بھی ان کی ساتھ ساتھ پے ہوتی جاتی ہے. تو انسٹالمنٹس پہ کافی اچھا ڈاؤن پیمنٹ، تھوڑی سی ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے، ان کے لیے اتنے بڑے پیسے نہیں ہوتے. تو کل کا وہ فیوچر کا ایک اچھا ان کو، جب تک وہ پاکستان آئیں گے تو تب تک انہوں نے انسٹالمنٹ بھی ساتھ ساتھ پے کر چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کو ایک اچھا جو ہے نا ایک پلاٹ بھی تب تک. ناظرین بڑی اچھی گفتگو ہوئی آج وقاص احمد صاحب کے ساتھ، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں سلور اسٹون پراپرٹی کے، اور ہم آپ کے ان کے فاصلے ہم نے بہت کم کر دیے ہیں. آپ 24 آورز آپ ان کو واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، وائس میسج کر سکتے ہیں، اور جیسے کہتے ہیں بلا نوکنگ کیے آپ ان کے بیڈ روم تک رسائی کر سکتے ہیں کہ یہ تجاویز ہے، یہ ایکسپرٹ رائے ہے. جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ ان کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. یہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے بھائی ہیں، اور آپ کے پراپرٹی ایڈوائزر ہیں. اور ہم یہی چاہیں گے کہ کوئی پاکستانی کسی دھوکے میں نہ آئے، کسی فراڈ میں نہ آئے، کسی سبز باغ میں نہ آئے، بلکہ ان سے اور ان جیسے دوستوں کے ساتھ جو ہمارے پاس اکثر رائے آتی رہتی ہے، دوستوں کے ایکسپرٹ گیسٹ ہم بٹھاتے رہتے ہیں، ان سے رائے لے کے اپنی پوری تسلی کے ساتھ، تشفی کے ساتھ پھر اس چیز کو پرہیز کریں. کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کی خون پسینے کی کمائی رائے گاہ نہ جائے. چونکہ آپ کا ایک ٹرسٹ فیک ہوگا، شیک ہوگا، تو اس ملک کا بہت نقصان ہوگا. ہم اسی لیے یہ پروم کرتے ہیں کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ بہتر سے بہتر ہو، آپ کا ٹیسٹ بہتر سے بہتر ہو، اور اس ملک کے لیے ترقی میں آپ بھی اس طرح کردار ادا کریں جو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ادا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اب میرے مہمان وقاص احمد جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں سلور اسٹون پراپرٹی کے، اور اپنے میزبان سید آصف کو اجازت دیجیے گا. اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.